ٹاک پہلے چلو کوشش کرنے میں کیا آتا ہے. سردار طیب نہیں یہ طیب اچھا یہ طیب بھی آ گئی کیسے ہیں شہید سے نوٹ کر لیں خود ہی تم سامنے جاؤ ریڈی جب آپ تیار ہوں گے ریڈی لائیو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان کے خواتین و حضرات کو آج یہاں سے اڈیالہ جیل کے سامنے سے ہم لوگ مخاطب ہیں. میری دائیں طرف اسد قیصر صاحب صوبائی سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی, میرے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید صاحب, عمیر خان نیازی صاحب پیچھے ہیں, ڈاکٹر ہمایون صاحب, ایم این اے انور تاج صاحب, ایم پی حضرات, کنول شوذب صاحبہ ہیں یہاں پہ, گلزار شندانہ صاحبہ ایم این اے صاحبہ ہیں, شعیب شاہین صاحب ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ, ہمارے نعیم پنجوتا صاحب ہیں, سارے ساتھی ہیں, ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ مجھ ناچیز کو میرے لیڈر اور قائد عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کیا تھا بحیثیت وزیر اعظم کا امیدوار, اور کل انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. بدقسمتی یہ ہے, ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہم لوگ کورٹ آرڈرز کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے, اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اور ایم این ایز حضرات میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ نے ملاقات نہیں کرنے دی. جس وقت ایک پبلک سرونٹ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر کر دے تو پھر وہاں پہ اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. میرے حریف شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ وہ لوگ یہ سو کالڈ گورنمنٹ جو کہ فارم 47 کے مینڈیٹ پہ غلط طریقے سے قابض ہوئی ہے, انہوں نے کہا تھا یہ لوگ کوشش کریں گے رول آف لاء کی. میرا سوال ہے شہباز شریف سے کہ کہاں پہ ہے آپ کا رول آف لاء کہ جہاں پہ جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائچ یہ ہمت کر رہا ہے کہ کورٹ آرڈرز کو اس نے بالکل رد کر دیا اور منتخب نمائندوں کو وہ اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دے رہے جس کی اجازت ہے قانون میں. لیڈر آف دی اپوزیشن کو اپنے قائد سے ملنے سے روکا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, جہاں پہ رول آف لاء نہیں ہوگا, قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, وہ ملک نہیں چل سکتا. ہم لوگ یہاں پہ بھی احتجاج کرتے ہیں, اس چیز کی شدید الفاظ میں مزاحمت کرتے ہیں, اور فلور آف دا ہاؤس پہ اسد وڑائچ اور اس کے اہلکاروں کے خلاف ہم لوگ انشاءاللہ تعالی قانون کے عین مطابق اس کو وہاں پہ بلائیں گے, پریولیج موشن اپنا لائیں گے کہ ہمارا پریولیج اور استحقاق مجروح ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن قومی اسمبلی میں ہم لوگ ضرور کریں گے. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے یہ ہمیں مایوس کریں گے یا اپنی لیڈر سے ہمیں دور کریں گے تو ان کی غلط فہمی ہے. میں دو باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں, ہم پورا تحریک چلائیں گے. انہوں نے جو فارم 47 کے تحت جو ممبران ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس اسمبلی سے نکالیں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پارٹی سے بھی بات کر رہا ہوں, اور اس پہ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. جو ہمارے لوگ فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں, ہم انشاءاللہ آئندہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اس کو بلائیں گے, کیونکہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے. یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مفاہمت کی بات, کس قسم کی مفاہمت؟ جب آپ نے چوری کی ہے, آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, آپ کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے, آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم بنیں, آپ جو ہے نا کیبنٹ بنائیں. تو ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری ملک میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کریں گے جو اس الیکشن کے حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف ایک منظم چلائیں گے. یہ ملک ہمارا ہے,
اس ملک کو چلنا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح بیڑ بکریوں کی طرح ہمیں سمجھتے ہیں. یہ بالکل ہم مذمت کرتے ہیں. آج اگر ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی ہمارے سب کے ساتھ جتنی ہیں, ہمارے سینیٹرز ہیں, ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, ہمارے سینئر لائر ہیں, سب کے پاس لیگل ڈاکومنٹس اویلیبل ہے, اس کے باوجود نہیں کیا. ہم مذمت کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ اسمبلی کی فلور پہ اس کو اٹھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اس میں ہم نے تمام ان پارٹیوں کو جو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی جو پارٹیاں ہیں, جو بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی پارٹیوں کو بھی اپروچ کریں گے. ہماری کچھ کے ساتھ بات ہو بھی چکی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس اور ہم انشاءاللہ ایک منظم انشاءاللہ ایک کمپین چلائیں گے, کیونکہ یہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں جو نا, یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک کر دیا. یہاں تو جنگل کا قانون ہے, یہاں تو ملک اسٹیٹ رہا نہیں ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہمارے حقوق ہے, تمام شہریوں کے حقوق برابر ہے. ہم کسی طور پر کسی کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے. کی کابینہ نے گورنر سے حلف لیا. آپ ایک طرف اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے اور آپ کی کابینہ نے گورنر سے حلف لیا, جو موجودہ گورنر. یہ ایک آئینی پوزیشن ہے بھائی جان, وہ تو ہونا ہے. انہوں نے بھی تو عارف الوی سے لیا. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, ہم تو ہمارے ایک پولیٹکس الگ جگہ ہے اور جو کنسٹیٹیوشن میں جو مختلف ہمارے وہ اس کی الگ کا رول ہے. ایک سیکنڈ, موجودہ کابینہ مسلم لیگ نون یہ قابض حکومت کی کابینہ نے پریزیڈنٹ عارف الوی سے حلف کیا تھا. شکریہ. نہیں, یہ جو رات کو دہشت گردی کا بہانہ بنایا گیا ہے, ہم اس کو ڈرامہ سمجھتے ہیں. یہ صرف ڈرامہ ہے اس لیے کہ ہمیں ملاقات سے روکے. ہم اس کو بالکل نہیں مانتی. جھوٹ پہ 2-3 لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس طرح کرتے. یہ ڈرامے نہ کریں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ڈرامے کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا احتساب ہوگا, بھرپور احتساب ہوگا. کل اسمبلی میں ان سے ہوگی انشاءاللہ بات. بہت شکریہ.